بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن خود ایک جہیز ہے، کیونکہ والدین، بہن، بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کم ظرف اور پست ذہین لوگ جہیز و مال و زر میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں، تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔ آدمی پہلی عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسے ذہنی مریض کے ساتھ گزارا نہیں۔ کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے بہتر ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے، لیکن جو رتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو، تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتا رہی ہے اور ہر بات پر صرف اپنی تعریف کرتی ہے تو سمجھ آنا کہ یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے کہ اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتا ہے، اور مرد کا بس ذرا سی فکر کرنا عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے، اور ہم ایسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں۔ خود کو اور دوسروں کو وقت دیں، کیونکہ یہ ایسی محبتوں کی سچائی وقت ہی بتاتا ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے، آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے اور لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اور بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیں قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کچھ مرد ساس بہو کے جھگڑے سے تنگ آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ چلو بیوی دوسری مل جائے گی مگر ماں ایک ہی ہے۔ ایسے بیوقوف مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ایک بہن ہے؟ اگر یہی سلوک اس کے ساتھ ہو تو کیا گزرے گی؟ یقین مانیں اس سوچ کے ساتھ دوسری تو کیا، آپ کو پہلی بھی بیوی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔